نے ان سے بہت زیادہ سوال کیے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہیں مال و دولت ہر چیز کی جو پیشکش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، یعنی انہوں نے بات نہ مانی. تو آخر میں جو کچھ انہوں نے کلام پڑھا اور اس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ سکا، یعنی کہ انہوں نے ایک عاد و سمود کی طرح بجلی کی عذاب کا نازل ہونے کے بارے میں ڈرایا اہل قریش. تو اہل قریش نے عتبہ سے یہ سن کر کہا، کم بخت، کیا وہ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان تھی جو تمہیں سمجھ نہ آئی؟ تمہیں یعنی کہ یہی سمجھ آئی تھی؟ اس پر عتبہ بولا، ویسے تو وہ عربی زبان میں بات کر رہے تھے، لیکن واقعی یہ مجھے ان کی گفتگو سے اتنی ہی بات سمجھ آئی کہ عاد و سمود کی طرح کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے اگر تم اس ایمان نہ لائے. تو اسی طرح بیکی وغیرہ جو ہے، اس امام بیکی انہوں نے بھی جو ہے روایت نازل کی جس کے مطابق اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کی پیشکش کی. عتبہ نے، یعنی کہ جس کا دوسرے کفار کی زبان سے سطور بالا ذکر آلریڈی آ چکا ہے، عتبہ کی زبان سے سن کر وہ لوگ بولے کہ عتبہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا نہ جانے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک چلا ہے، اور پھر اس سے بولا کہ اگر وہ چاہے تو قریش بہت کچھ مال دولت پیش کر سکتے ہیں. تو ابو جہل بھی اس وقت وہاں آ گیا. اس نے کہا قریش عتبہ کو بے شمار مال و دولت دے سکتی ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تواضع اس کے پیش کردہ کھانوں کا مزہ بھول جائے گا. یعنی کہ ان کو لگا کہ عتبہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی سے جو ہے وہ متاثر ہو گیا. تو ابو جہل کی باتیں یہ سن کر عتبہ کو غصہ آیا، تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب میں نہیں جاؤں گا. تو اس پر ابو جہل نے جواب دیا کہ خود اس کے پاس جو ہے وہ قریش کے اکثر لوگوں سے جو ہے وہ مال و دولت زیادہ ہے، اس لیے اسے مال و دولت کی پرواہ نہیں. لیکن ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو یا نہ ہو، تاہم اسے باتوں کی طرح اتنا ضرور معلوم ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، نہ مجنون ہے، نہ شاعر، نہ جہاں تک آپ کی عادت سمود کی طرح کفار قریش کی پیشگوئی کا تعلق ہے. تو سارے قریش جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اس کے بعد عتبہ نے کہنے کے بعد عتبہ نے مزید یہ کہا کہ قریش پر عذاب نازل ہونے کے بارے میں وہ ڈر گیا. اس کے علاوہ جو ہے امام بیہقی یہ بھی فرماتے ہیں ابن اسحاق کے حوالے سے کہ جو عتبہ تھا وہ ایک شریف اور حد درجہ شریف اور سنجیدہ شخص تھا، اور اس کے بعد یہ بیان کیا کہ اس نے آپ کے سامنے حد درجہ مال و دولت کے علاوہ قریش کی سرداری پہ پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو قرآنی آیات پڑھی تو اس کے سوا وہ کچھ نہیں کہہ سکا کہ عاد و سمود کی طرح بجلی کے تباہی کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. اگر وہ ضد پر قائم رہے تو شرک سے نام باز آئے تو ایسا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ابو جہل نے عتبہ سے کہا کہ اے عتبہ، معلوم ہوتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دار ہو گئے ہو اور تمہیں ان کی باتیں اچھی معلوم ہونے لگی ہیں، اور تمہیں مال و دولت کی خواہش تمہارے لیے اتنی جو دولت جمع کر دیں گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاطر تواضع انہوں نے کی تمہاری تو تم بھول جاؤ گے. تو ابو جہل سے یہ بات سن کر عتبہ کو غصہ آیا. اس نے قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب یہ نہیں جائیں گے تمہاری طرف سے، یعنی کہ پیشکش لے کے. تو عتبہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ عتبہ قریش کی کسی جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے مسیح میں تشریف فرما تھے، یعنی کہ مکے کے پاس. اور عتبہ نے کہا کہ اگر وہ لوگ چاہیں تو وہ ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے پر مادہ ہے، یعنی عتبہ. تو اس پر وہ لوگ بولے کہ اس سے بہتر کیا ہوگا، تو آخری بار ان سے مل کے دیکھ لو. تو یہ سن کر عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اس نے قریش کی طرف سے وہی دوبارہ چیزوں کی پیشکش کی جو پہلے وہ پیش کر چکا تھا، یعنی مال و دولت اور عورت وغیرہ، حکومت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی قریش کو سنا دیا. اس کے بعد اس نے ان لوگوں سے یہ بھی کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے روز بروز اضافہ اس میں ہو رہا ہے. تاہم لوگوں نے اسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اپنی پیشکشوں میں اضافہ کرتے رہے، لیکن ہر دفعہ عتبہ کو مدرجہ بالا آیتیں سننے پر اکتفا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عتبہ نے آخر کار لوگوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سچے معلوم ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو میں نے کلام سنا ہے کبھی نہیں زندگی میں سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نعوذ باللہ جو ہے اختلاق دماغ میں کوئی مسئلہ ہے ان کو.
تو یہ ساری باتیں جب عتبہ نے ان کو جب بتائیں تو اس کے ساتھ اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے وہ کچھ نہیں چاہتے، اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا ملک تمہارا ملک ہوگا، یعنی ہر جگہ پہ ان کی حکومت ہوگی، اس جگہ پہ خوشحالی ہوگی، خوش نصیبی ہوگی ان کے لیے،